دوستو خلیفہ عبدالحکیم صاحب ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی زبردست قسم کے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے فلسفے پہ بڑا کام کیا، اور یونانی فلسفے پہ، قدیم فلسفے پہ ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ان کی کتاب حال ہی میں ایک فیکٹ پبلیکیشنز لاہور نے چھاپی ہے، داستان دانش۔ داستان دانش جو ہے، ظاہر ہے کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اور اس میں تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں، یہ قدیم یونان اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، اور اس زمانے میں جو فلسفہ پیدا ہوا، جو اخلاقی اقدار پیدا ہوئی ہیں، جو اخلاقی تصورات پیدا ہوئے، قانونی سیاسی تصورات پیدا ہوئے، مذہبی تصورات جو تھے، اس کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے اور بہت اچھی اور اہم کتاب ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو پائتھاگورس یا فیثاغورس سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ فیثاغورس کا نظریہ کیا تھا، اس کا نظریہ کن بنیادوں پر استوار تھا، اس کی تفصیل کیا بہت آسان زبان میں اس میں دیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد انسکاگورس ہے، ڈیموکریٹکس ہے، پروٹاگورس ہے، سقراط اور افلاطون ہے۔ پھر افلاطون کی جو کتاب ہے جمہوریہ، اس پر کتنا اثر ہے سقراط کا۔ سقراط ایک بہت عظیم و شان شخصیت ہے، سقراط پر کبھی انشاءاللہ ضرور گفتگو کروں گا، میری پسند کا موضوع ہے اور میری پسندیدہ شخصیت ہے وہ، اور میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ کبھی ذکر کریں گے۔ بہرحال سقراط کے بارے میں، اور سقراط اور افلاطون کا آپس میں کیا تعلق تھا، اور افلاطون کے نظریات پر سقراط کے نظریات کا کیا اثر پڑا، اور پھر اس کی جو جمہوریہ ہے کتاب، ریپبلک، بہت ہی شاہکار کتاب ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ پوری دنیا کے اندر شاید ہی ہو جو اس کتاب کو نہ پڑھتا ہو، بنیادی کتاب موجود ہے۔ اسی طریقے سے افلاطون، ارسطو کی بھی جو کتاب ہے ریاست، وہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ بہرحال اس کے بعد ارسطو آتا ہے، تو اس کا کیا نظریہ تھا ریاست کے بارے میں، سماج کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں، وہ کس طرح بنتی ہیں، کس طرح بننی چاہیے، طاقت کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر بحث ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، آگے کا دور آتا ہے، عیسائیت وغیرہ کا دور آتا ہے، تو اس کے بعد منطق ہے، اخلاقیات ہے، ارسطو کی اخلاقیات کس طرح پیدا ہوتی ہے، اور پھر افلاطون اور ارسطو کی جو اخلاقی تصورات ہیں ان میں ان کا تبصرہ موجود ہے۔ پھر اخلاقی دور پہ ایپیکوریت آتی ہے، رواقین آتے ہیں، تشکیک آتی ہے، علمی تحریک آتی ہے، پلاٹینس آتا ہے، اور سینٹ آگسٹائن آتا ہے، جہاں پر عیسائیت جو ہے وہ مکمل طور پہ 300-400 عیسوی کے اندر اپنی مضبوط مستحکم جو ہے روم کے اندر بنا لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک طویل دور شروع ہوتا ہے 1000 برس کا، تقریباً 1300 عیسوی تک کا، جہاں پر علم اور دانش کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی، لیکن بہرحال وہ جڑیں موجود تھیں۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ 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 مغرب کے اندر جب رینسنس کی تحریک چلی، تو اس کے بعد وہی تمام نظریات جو ہے در آئے دوبارہ، اور اس کے تراجم ہوئے کتابوں کے، اور اس کے بعد پھر مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ تمام جب تعامل ہوا، ایک دوسرے کا ملاپ ہوا مختلف جگہوں پر، تو وہاں سے ایک نیا علم وجود میں آیا۔ پھر یورپ نے جو ترقی کی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی داستان دانش کے اوپر موجود ہے۔ جو قدیم جو لوگ تھے، ان کی فکر نے اس زمانے میں، جس زمانے کے اندر حالات نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اس زمانے میں سوچنا سماج کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اور لوگوں کے بارے میں، اور تصورات کے بارے میں، خاص طور پر جو اخلاقی تصورات ہیں یا سماجی تصورات ہیں یا حکومت کے جو الفاظ ہوتے ہیں بھاری بھرکم، ان کے بارے میں سوچنا اور ان کے معنی طے کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ واقعی دانش مند لوگ تھے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ بحث کرنے کا، باقاعدہ گفتگو کرنے کا، آپس میں کسی مسئلے کو کی تہ تک پہنچنے کا، اس کے نظریے کو آخر تک جاننے کا ایک نظریہ، ایک طریقہ کار ہمیں دیا، جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر امینڈمنٹس انسان نے کی ہیں۔ ظاہر علم تو بڑھتا رہتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال داستان دانش خلیفہ عبدالحکیم کی بہت اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو قدیم فکر سے آگاہی حاصل ہوگی، اور جو جدید فکر ہے، فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے میں بھی غالباً آسانی ہوں گی، کیونکہ جدید فکر و فلسفے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے الفاظ شاید تبدیل ہو گئے ہوں، جدید ووکیبلری چینج ہو گئی ہو، لیکن تصورات میں اپنی اصل کی حیثیت سے وہی تصورات ہیں۔ ضرور پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔